بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ حضرات یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں۔ مدرسے میں جاؤ، مدرسے میں تھا کہ اسکول میں جاؤ، اسکول میں تھا تو پھر مدرسے میں جاؤ۔ اتوار والے دن پورا دن مدرسے میں، جمعے والے دن اسکول میں، ایک بھی دن کی تو چھٹی نہیں۔ مسلمان کے جاگتوں کا تو ٹیرن بنا رہا، اتنا پریشر ہے پوچھے نا بات۔ کھیلنے کا بھی تو ٹائم نہیں ملتا۔ یہ مولوی جو مدرسے میں تھی اسکول چلا لیتے کتنا بڑی ہوتا، ہمیں اتنا بڑا نہیں ہونا پڑے تھا۔ اب بھی کوشش کرنی چاہیے مدرسے پہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ہمیں پھر بھی اسکول میں جانا پڑا۔ اتنے خرچے کا کیا فائدہ؟ ہم تعلیم کے نام کہیں تو دے مدرسے میں، ہمیں تعلیم لینی پڑ رہی ہے اسکول میں تھے، اتنے چندے کا کیا فائدہ؟ اب بھی ٹائم ہے سدھرنے کا۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بچے نے بہت اچھی بات کہی، جو قوم کی تعلیم، قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے بہت ہی بہتر بات ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ سب سے پہلے تو اس ویڈیو پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ویڈیو کس انداز سے بنائی گئی ہے۔ ویڈیو کا انداز بتا رہا ہے کہ خود بچے کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، بلکہ اس کے پیچھے بولنے والا کوئی اور ہے جو بچے سے کہلوا رہا ہے، کیونکہ ویڈیو ہر 2-4 سیکنڈ کے بعد کٹ رہی ہے۔ پھر دوسرے یہ کہ جو اس ویڈیو کے ذریعے سے میسج اور پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اسی کے تعلق سے مجھے مختصر بات کرنی ہے کہ کیا یہ پیغام جو اس ویڈیو کے ذریعے دیا گیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ 1947 کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ملک کے حالات تھے اور علماء بے شمار شہید ہوئے، یہاں تک کہ ہندوستان کا حال یہ ہو گیا کہ دور دور تک کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں تھا۔ تو اس پس منظر میں ہمارے علماء نے مدارس کی بنیاد رکھی، اور ان مدارس کا مقصد صرف اور صرف ایک دینی جماعت پیدا کرنا تھا، اور الحمدللہ اس مقصد میں یہ مدارس 100% کامیاب ہیں۔ آپ بتا دیں کہ پچھلی پوری صدی میں جب سے مدارس کی بنیاد رکھی گئی ہے، کہیں کسی مسجد میں امام کی، مدرسے میں مدرس کی، دارالافتاء میں مفتی کی، دارالقضاء میں قاضی کی، منبر و محراب پر کسی خطیب اور واعظ کی اگر کمی ہوئی ہو اور مدارس نے اس کمی کو پورا نہ کیا ہو، تو پھر تو یہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حضرات سے جو مسلم قوم کے رہنما، مسلم قوم کے ہمدرد بنتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اسباب بھی دیے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے، تمام طرح کے اسباب ہیں، آخر انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر اتنی ہی ہمدردی قوم کے ساتھ ہے تو جس طریقے سے علماء نے مل کر قوم کے دین اور آخرت کی فکر کی اور اس میں الحمدللہ 100% کامیاب ہوئے، تو ایسے ہی وہ لوگ جن کے پاس دنیاوی تعلیم اور دنیاوی اسباب اور ذرائع ہیں، وہ مل کر قوم کے بچوں کے لیے ایسی فکریں کریں کہ جن سے جو ہے قوم کے بچے سائنسداں، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، یہ سب کچھ بن جائے۔ میں خدا نخواستہ اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ مسلم بچوں کو دنیاوی تعلیم نہیں ملنی چاہیے، بلکہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو نظریہ ہے، میں اسی نظریے پر قائم ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مدارس میں تبدیل
تبدیلی لائی جائے اور مدارس کو اسکول بنا دیا جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسکول ہمارے پاس ہیں ان اسکولوں کو مدرسہ بنا دیا جائے، یعنی اسکول نما مدرسے کہ تعلیم تو اس میں دنیاوی ہو لیکن تہذیب ہماری اپنی ہو۔ اسی طریقے سے شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم کا وہ قول بھی میں یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے حضرات کو جو اس طرح کے پیغامات دے کر مدارس اور علماء سے عوام کو بدظن کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم جب اسپین کا دورہ کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ایشیا کے اندر دین اور علم دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان ملاؤں کو انہی ٹوٹی چٹائیوں پر رہنے دو۔ اگر تم نے یہ کوشش کی کہ ان کو ماڈرن بنایا جائے، مدارس کو ماڈرن بنایا جائے، مولویوں کو ماڈرن بنایا جائے، تو ان قریب ہندوستان کا حال بھی وہی ہوگا جو اسپین میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ تو اس لیے دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو دنیا سے بے خبر ہو کر صرف اور صرف قرآن و حدیث کی محنت میں لگے، اور وہ جماعت صرف یہ علماء ہی ہیں اور یہی اگلی نسل میں ایسی جماعت تیار کر سکتے ہیں۔ اب میری آخر میں گزارش ہے اپنے ان نونہالوں سے جو دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ان نئے فضلاء سے جو ابھی فارغ ہو کر آئے ہیں کہ اس طرح کی پیغامات دے کر وہ بددل نہ ہو، اپنا حوصلہ نہ توڑیں، بلکہ لوجہ اللہ جو کام اللہ آپ سے لے رہے ہیں امامت کا، خطابت کا، مدرسی کا، اس میں لگے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی اور آخرت کا صحرا بھی آپ کے سر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔